السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور سامعین غز، آج کے میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع ہے عظمت توحید اور اس کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ اس پاکیزہ درخت کی مانند جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہیں، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جو درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا انسان اس کلمے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے گہرائی میں پیوست ہو، اور جب زمین میں جتنی گہرائی میں پہنچتی ہے اسی قدر اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہر درخت کے پھل دینے کا ایک موسم ہوتا ہے، وہ اپنے موسم ہی میں پھل دیا کرتا ہے، لیکن یہ جو توحید کا درخت ہے، یہ جو توحید کا شجر ہے، اس کے پھل دینے کا کوئی موسم نہیں ہے، وہ ہر سال پھل دیتا ہے۔ یعنی کلمہ توحید کا اثر ایک موحد کی زندگی میں ہر لمحہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے سامان کے طور پر ایسی مثالیں بیان کرتا رہتا ہے۔ یوں سمجھیے اسی آیت کی تفسیر ہے وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ یفضلها قولہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائے کہ اللہ کے نبی نے ایمان کو ایک ایسے صدر سے تشبیہ دی ہے کہ جس کی 73 سے زائد شاخیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرات، عقیدہ توحید جس کی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے، اور انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو جس اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، یہ عقیدہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کی وہ تعلیم ہے جس پر تمام شریعتوں کا ہر دور اور ہر زمانے میں دار و مدار رہا۔ اسی عقیدہ توحید کے لیے سارے انبیاء کرام اور رسول بھیجے گئے، اسی عقیدہ توحید کو لے کر آسمان سے ساری کتابیں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، جس رسول کا یہ پیغام ہوتا تھا، یہ اعلان ہوتا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ ہی کے ہو جاؤ، عبادت اسی کی کرو، سجدے اسی کے سامنے کرو، مرادیں اسی سے مانگو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ ہر نبی اور ہر رسول جو دنیا میں آیا کرتا تھا اس کا یہ پیغام ہوتا تھا، اس نے انسانوں کو یہ سبق پڑھایا کہ اے انسانوں، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا مدبر اللہ ہے۔ جب خالق وہی، مالک وہی، مدبر وہی، تو معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ تمہاری عبادت کی مستحق بات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بن کر جیو۔ حضرات، یہ عقیدہ توحید کائنات کی سب سے بڑی طاقت و قوت ہے، کائنات کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کائنات کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عقیدہ توحید کی طاقت ہو وہ کبھی دب نہیں سکتا ہے، جس شخص کے پاس یہ ہتھیار ہو وہ
کبھی دم نہیں سکتا ہے. جس شخص کے پاس یہ سہارا ہو وہ کبھی بے سہارا خود کو محسوس نہیں کر سکتا ہے. اے عقیدے توحید کے مجمالو، ہر زمانے کے مجددین و مصلحین علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے. اطاعت و بندگی، التجا و تضرع، خشوع و خضوع، سرگوشی و مناجات، قرضے کی قلب و دماغ، سجدہ قبلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یا اللہ رب العالمین کی ذات یعنی انسانوں کو اختیار اللہ کا عبد بنانا، یہی عقیدہ توحید کا تقاضا ہے. شرک اور کفر سے، شرک اور غیر اللہ سے اجتناب اور کفر کے تمام متعلقہ شعائر سے نفرت پیدا ہو جائے اور اس میں مبتلا ہو جانے کے تصور سے انسان کو تکلیف ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کو وطیر حیات بنا لے اور اسلام کے صفے سالارے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لے، جنہوں نے اس عقیدہ توحید کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا تو گوارا کر لیا لیکن اس عقیدہ توحید پر آنچ نہ آنے دے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.